وقال له تبارك وتعالى في موضع آخر ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين۔ محترم حاضرین جمعہ، محترم علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور پیارے بچوں، یہ رب ذوالجلال کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک دو جہاں نے ہم سب کو کلمہ گو مسلمان بنایا اور امت محمدیہ میں ہم سب کو پیدا کیا۔ صرف اسی احسان کا بدلہ اگر ہم اپنی پوری زندگی چکانا چاہیں تو نہیں چکا سکتے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین، میں پچھلے سے پچھلے ہفتے جس موضوع کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا تھا وہ موضوع تھا کہ رمضان المبارک کا پیغام اور ہماری ذمہ داریاں۔ اسی موضوع کے تحت انشاءاللہ میں آگے اور آپ لوگوں کے سامنے وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ رب ذوالجلال سے دعا گو ہوں، اے الہ العالمین تو مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ محترم سامعین، تو رمضان المبارک ہمیں کیا پیغام دے کر جاتا ہے، اس کے پیغامات کے تعلق سے بات چل رہی تھی اور بات یہاں پہنچی تھی کہ رب ذوالجلال نے جو روزے ہم پر فرض کیے تھے اس کا سب سے پہلا پیغام یہ تھا کہ بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے، جس پیغام کو رب ذوالجلال نے خود واضح فرما دیا تھا۔ اور اسی تقوی کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ تقوی کہتے کسے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تقوی کے تعلق سے جو سوال کیا تھا اس سوال کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے تقوی کے تعلق سے پوچھا تھا کہ تقوی کہتے کسے ہیں، تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا ان کو کہ آپ کا گزر کبھی جھاڑی والی وادی کے درمیان سے ہوا ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں بالکل، میں جھاڑیوں کے درمیان سے گزرا ہوں۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جب آپ گزر رہے تھے اس وقت آپ کی حالت کیسی تھی، کس طریقے سے آپ گزرے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جب اس جھاڑیوں کے درمیان سے گزر رہا تھا تو میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا تھا، میں خاردار جھاڑیوں سے بچتے بچاتے نکل گیا۔ تو ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی تو تقوی ہے کہ آپ اپنی زندگی ایسی گزاریے کہ ہر قسم کی برائی سے آپ بچتے بچاتے نکلیں۔ برائیاں آپ کے پاس آئیں گی لیکن برائیوں کا ارتکاب آپ کو نہیں کرنا ہے۔ اگر یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے تو یہی ہمارے اندر تقوی ہوگا اور ہم متقی کہلائیں گے۔ اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی پیاری تقوی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ التقوی ہی الخوف من الجلیل، کہ تقوی یہ ہے کہ بندہ رب سے ڈرے، کوئی بھی گناہ چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے گناہ کیوں نہ ہو اس کے کرنے سے پہلے اس کو اس بات کا ڈر اور خوف ہے کہ رب ذوالجلال مجھے دیکھ رہا ہے۔ الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل، اور بندہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔
والاستعداد لیوم الرحیل، اور مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس زندگی کے لیے اس دنیاوی زندگی میں تیاری کرے۔ والقناعۃ بالقلیل، اور رب ذوالجلال نے جتنا بھی آپ کو دیا ہے، جو بھی مال و دولت آپ کی نصیب میں رکھی ہے، اس پر آپ قناعت کریں اور اس پر رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کریں۔ اگر یہ چار صفتیں ہمارے اندر ہوں گی تو ہم متقی کہلائیں گے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ متقی وہ شخص ہوگا جو رب سے ڈرنے والا ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے والا ہو، اور اس دنیا میں آخرت کی فکر کرتے ہوئے آخرت کی تیاری کرنے والا ہو، اور رب ذوالجلال نے جتنا بھی اس کو دیا ہے اس پر وہ خوشی سے زندگی گزارے اور رب کا شکریہ ادا کرنے والا ہو۔ یہ چار چیزیں اگر ہماری زندگی میں اترتی ہیں، نافذ ہوتی ہیں، تو گویا کہ ہم متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ یہی مقصد روزے کے فرض کرنے کا تھا۔ تو رب سب سے پہلا جو پیغام دیا روزے نے وہ یہ کہ بندہ متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ اگر یہ صفت ہم نے اس ایک مہینے کے اندر پیدا کر لی تو گویا کہ ہم نے جو عبادتیں رمضان المبارک میں کی تھیں ان عبادتوں کا ہم پر فائدہ ہوا، اور رب ذوالجلال نے ان عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازا۔ اس کے بعد جو دوسرا پیغام رمضان المبارک کا تھا کہ رمضان المبارک میں رب ذوالجلال نے صدقات و خیرات اور زکوٰۃ الفطر کے ادا کرنے کا جو حکم دیا، یہ اس بات کا پیغام ہے کہ ہمارے درمیان، ہمارے معاشرے میں ہم لوگوں کو دیکھیں کہ ہمارا کوئی بھائی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ ہم اپنے معاشرے کا معائنہ کریں، دیکھیں کہ کسی کے گھر چولہا جلا ہے یا نہیں۔ الحمدللہ ہم نے رمضان المبارک میں جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے صدقات و خیرات کیا، غریبوں کا خیال رکھا۔ بالکل یہی پیغام ہمیں آخری دم تک کے اس پیغام کو لے کر چلنا ہے۔ جو طریقہ ہم نے صدقات و خیرات کرنے کا، غریبوں کا خیال رکھنے کا ہم نے اختیار کیا تھا، دیگر مہینوں میں بھی ہمیں غریب لوگوں کا خیال رکھنا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا کوئی بھائی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے۔ یہ پیغام ہمیں رمضان المبارک دے کر جا رہا ہے، گیا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام ہمیں صدقات و خیرات کے واجب کرنے کا، رب ذوالجلال اس واجب کرنے کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم اپنے معاشی نظام کو مستحکم بنائیں، تاکہ کوئی غریب شخص معیشت کو لے کر کے کوئی غلط قدم نہ اٹھائے۔ یہ پیغام ہمیں رمضان المبارک دے کے گیا ہے کہ ہمیں اپنے معاشی نظام کو بھی مستحکم بنانا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں ہمارا ایک دوسرے کے گھر افطاری بھیجنا، ایک دوسرے کو روزہ افطار کرانا، اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ انما المؤمنون اخوہ، کہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہوتا ہے، اس کو ہم عملی جامہ پہنائیں۔ ہم اس طریقے سے، جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک میں ایک دوسرے کے گھر افطاری بھیجا، ایک دوسرے کو روزہ افطار کرنے کے لیے اپنے گھر میں بلایا، بالکل اسی طریقے سے ہم دیگر مہینوں میں بھی ایک ساتھ پیار و محبت کا درس دیں۔ انما المؤمنون اخوہ کو عملی جامہ پہنائے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے زندگی گزارتے ہوئے اپنے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانے کی کوشش کریں۔ یہ پیغام ہمیں رمضان المبارک دے کے گیا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کی حالت میں ہم سب کو، جو روزے دار ہیں، جو روزہ رکھتے ہیں، ان کو یہ حکم دینا کہ آپ بیہودہ باتوں سے پرہیز کریں گے، کسی کا مذاق نہیں اڑائیں گے، اپنی زبان سے گالی غلوچ نہیں کریں گے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوران روزہ اس بات کی تعلیم دینا، یہ اس بات کا پیغام ہے کہ ہمیں رمضان کے بعد بھی ایک دوسرے کی مذاق کرنے سے ہمیں رکنا ہے، بیہودہ
بیہودہ باتوں سے اپنی زبان کو محفوظ رکھنا ہے، اپنی زبان سے گالی غلوچ نہیں کرنا ہے، کسی کی مذاق نہیں اڑانی ہے۔ یہ رمضان المبارک ہمیں پیغام دے کر گیا ہے۔ ہم نے جس طریقے سے رمضان میں اپنی زبان کو برائیوں سے محفوظ رکھا، کسی کا مذاق نہیں اڑایا، کسی کو گالی گلوچ نہیں کی، کسی کی بے عزتی نہیں کی، بالکل اسی طریقے سے ہم دیگر مہینوں میں بھی اپنی زبان کو کسی کی بے عزتی کرنے سے بچائیں، اپنی زبان کو کسی کو گالی دینے سے بچائیں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دینے سے بچائیں۔ یہ رمضان المبارک ہمیں پیغام دے کر گیا ہے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے، یہ ساری برائیاں پھر سے ہمارے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں۔ ہم سرے بازار سرے محفل دوسرے کی بے عزتی کرنے لگتے ہیں، ہم دوسرے کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، ہم دوسروں کو اپنی زبان سے گالی گلوچ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو محترم دوستوں، اگر ہمارا طریقہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی اگر ہمارا یہی طرز عمل ہوتا ہے تو رمضان المبارک میں ہمارا روزہ رکھنا، اس روزے رکھنے سے صرف بھوکا رہنا ثابت آئے گا، اس روزے رکھنے سے ہمارے کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، صرف آپ کا بھوکا رہنا ہاتھ آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے اللہ رب ذوالجلال نے سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ اس آیت کے اندر رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ۔ ہو سکتا ہے جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہو رب ذوالجلال کے ہاں وہ محبوب ہو۔ اسی طریقے سے عورتوں کو بھی مخاطب کرتے ہوئے پیارے اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ایک دوسرے کی بے عزتی نہ کریں، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکاریں۔ ہو سکتا ہے جس کی آپ بے عزتی کر رہے ہو، جس کو آپ برے القاب سے پکار رہے ہو، وہ رب ذوالجلال کے ہاں تم سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اگر جو شخص ان عادتوں کو اپنے اندر اختیار کرتا ہے، دوسرے کی بے عزتی کرتا ہے، دوسرے کو گالی گلوچ کرتا ہے، دوسروں کو برے القاب سے پکارتا ہے، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، تو ایسا شخص ایمان لانے کے بعد فاسق ہے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا، یہ شخص ظالموں میں سے ہوگا۔ ذرا غور کیجئے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں ایک دوسرے کو مذاق کرنا، ایک دوسرے سے بیہودہ باتیں کرنا، اس بات سے منع کرنا، یہ اس بات کا پیغام دے کر ہمیں گیا ہے کہ ہمیں دوسروں کی مذاق نہیں کرنا ہے۔ اگر ہم دوسروں کا مذاق کرتے ہیں، دوسروں کی بے عزتی کرتے ہیں، تو گویا کہ ہم فاسق ہیں اور کل بروز قیامت کے دن ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ تیسرا پیغام رمضان المبارک کا۔ اسی طریقے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کی ہر رات کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن کا دور کرانا، جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پڑھ کر سنانا، یہ اس بات کا پیغام دیتا ہے، یہ اس بات کا درس دیتا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ ہر روز چاہے ہم ایک ہی آیت پڑھیں لیکن ہر روز قرآن کو اٹھا کر پڑھیں، چاہے ہم ایک ہی صفحہ پڑھیں، ایک سورت پڑھیں، ایک پارہ پڑھیں، لیکن ہمیں پڑھنا ہے۔ اور ہم نے الحمدللہ رمضان المبارک میں حتی الامکان ہم نے قرآن پڑھنے کی کوشش کی، قرآن کو سمجھا، تفسیر کو پڑھا، سوروں کی تلاوت کی، قرآن کا دور کیا، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک ہم سے رخصت ہوتا ہے، ہم قرآن کو اٹھا کر جزدان کے اندر لپیٹ کر ہم طاقوں میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ ہم قرآن کو طاقوں میں رکھنے کے بعد ہم اس کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے ہیں، قرآن پر ڈسٹ جم جاتی ہے، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم قرآن کو اٹھا کر پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، اگر ہم نے رمضان المبارک میں قرآن پڑھا، قرآن کو سمجھا، قرآن کے پڑھنے کا اہتمام کیا، لیکن رمضان کے گزرتے ہی ہم نے قرآن کو اٹھا کر طاق میں رکھ دیا، تو رمضان المبارک میں ہمارا قرآن پڑھنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا ہمیں
کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ قرآن صرف ایک مہینہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ پوری زندگی آپ کو قرآن پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ جہاں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف یہ فرما دیا کہ اقرؤوا القرآن فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، کہ قرآن کو پڑھو کیونکہ کل بروز قیامت قرآن اس حال میں آئے گا کہ وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے رب ذوالجلال سے سفارش کرے گا، اے اللہ تو اس کو جنت الفردوس میں داخل کر دے، اور رب ذوالجلال اس قرآن کی سفارش کو قبول بھی کرے گا۔ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس بات کی تعلیم دی کہ قرآن تمہارے لیے سفارش کرے گا، جو قرآن کو پڑھتا ہوگا اس کی سفارش کرے گا، وہیں دوسری طرف پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ جو شخص قرآن نہیں پڑھے گا، قرآن کو چھوڑ دے گا یا قرآن کو صرف ایک مہینہ پڑھے گا اور باقی مہینوں وہ طاق میں سجا کر قرآن کو رکھ دے گا، ایسے شخص کے خلاف کل بروز قیامت کے دن یہی قرآن سفارش کرے گا رب ذوالجلال سے، اے رب ذوالجلال اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، اس نے مجھے طاق میں رکھ دیا تھا، اے اللہ تو اسے جہنم میں داخل کر دے، یہاں تک کہ رب ذوالجلال اس بندے کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ یہی نہیں، خود پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے تحت گواہی دیں گے، اے اللہ میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا تھا۔ تو محترم دوستوں، رمضان المبارک میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن پڑھ کر سنانا یہ اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے، اپنی زندگی میں قرآن کو اوڑھنا اور بچھونا بنانا ہے، چاہے ہم تھوڑا ہی قرآن پڑھیں لیکن ہر دن پڑھیں۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک میں افطاری جلدی کرنا، سحری میں تاخیر کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، روزہ وقت پر کھولنا، سحری وقت پر ختم کرنا، یہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہمارے اندر وقت کی اہمیت ہونی چاہیے۔ ہم نے جس طریقے سے رمضان المبارک میں وقت کو منظم کیا، ہماری مائیں اور بہنیں گرچہ وہ رات میں لیٹ سوئیں لیکن وہ ایک ٹارگیٹ فکس کر کے سوتی تھیں کہ ہمیں اذان ہونے سے اتنی دیر پہلے اٹھنا ہے، اور وہ الحمدللہ اٹھتی بھی تھیں۔ اسی طریقے سے ہم نے رمضان المبارک میں نمازوں کو وقت پر پڑھا، یعنی ہم نے رمضان میں وقت کی اہمیت کو جانا، بالکل اسی طریقے سے ہمیں دیگر مہینوں میں بھی وقت کی اہمیت کو جاننا ہے، وقت کو سمجھنا ہے، وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے آپ 5 چیزوں کو غنیمت جان لو۔ شبابکا قبل حرمک، کہ آپ کی جوانی کو آپ غنیمت جان لیں بڑھاپا آنے سے پہلے، آپ اپنی صحت کو غنیمت جان لیں بیماری کے آنے سے پہلے، آپ اپنی امیری کو غنیمت جانیں فقیری آنے سے پہلے، آپ اپنی غریبی کو، آپ اپنی صحت کو غنیمت جان لیں بیماری کے آنے سے پہلے۔ اسی طریقے سے 5ویں چیز جو بتائی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو غنیمت جانیں موت کے آنے سے پہلے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ وقت کی کتنی اہمیت ہے، ہمیں اس جوانی کو غنیمت جاننا ہے بڑھاپے کے آنے سے پہلے۔ یہ جوانی جو رب ذوالجلال نے ہمیں عطا کی، یہ جوانی بہت اہم ہے، اسی جوانی کے تعلق سے رب ذوالجلال ہم سے پوچھ تاچھ کرے گا، اور اسی جوانی کی عبادت ہی رب ذوالجلال کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اسی جوانی میں کی گئی عبادتوں کا جزا ہمیں بڑھاپے بھی ملے گا۔ اگر ہم نے اس جوانی میں اپنے آپ کو سجدہ ریز کیا، رب کے سامنے ہم جھکے، رکوع اور سجود کیا، لیکن بڑھاپے میں جا کر ہم ایسی حالت کو پہنچ گئے کہ ہم رکوع نہیں کر پا رہے ہیں، ہم سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی رب ذوالجلال ہمیں بڑھاپے میں اس کا ثواب دے گا، کیونکہ ہم نے جوانی میں رب ذوالجلال کے ہاں اپنی جوانی کو رب ذوالجلال کے ہاں سجدہ کر کے گزارا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اپنی صحت کو غنیمت جانیں بیماری کے آنے سے پہلے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، ہم
کسی ایسی ناگہانی آفت میں پڑ جائے کہ ہم اللہ رب الجلال کی صحیح طریقے سے عبادت نہ کر سکیں، تو رب الجلال نے جو ہمیں صحت عطا کی ہے اس صحت کو ہمیں غنیمت جاننا ہے۔ اسی طریقے سے رب الجلال نے جو کچھ ہم کو نوازا ہے، فقیری کی آنے سے پہلے، محتاجی کی آنے سے پہلے ہم رب الجلال کی راہ میں زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کر کے لیے ہم اپنے لیے آخرت کا توشہ تیار کر لیں۔ اسی طریقے سے موت کی آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانے، کیونکہ جب موت ہمارے پاس آ جائے گی، موت کا فرشتہ ہمارے پاس آ جائے گا، اس وقت ہمارا نیک اعمال کرنا ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے قبل اس کے کہ موت کا فرشتہ ہمارے گیٹ میں دستک دے، اس سے پہلے ہمیں رب الجلال کو راضی کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ہمیں وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہے، وقت کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اسی طریقے سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں کو جب تک کہ آپ لوگوں سے 5 چیزوں کے تعلق سے سوال کر نہ لیا جائے، تمہارے قدم رب الجلال کے سامنے سے اٹھ نہیں پائیں گے۔ سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ اس بات کا ہوگا کہ ان عمرہ فیما افنا، کہ تم نے اپنی عمر کو کن چیزوں میں فنا کیا، اپنی زندگی کس طریقے سے گزاری۔ وَأَن شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، کہ تم نے جو جوانی پائی اس جوانی کو کہاں گزارا۔ اسی طریقے سے تیسرا سوال ہوگا کہ تم نے جو مال کمایا اس مال کو کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ جو مال کمایا اس کو کہاں سے کمانے کے ساتھ ساتھ اس کو کہاں خرچ کیا۔ اسی طریقے سے 5واں سوال جو کیا جائے گا کہ وہ جس طریقے سے جو بھی آپ نے علم حاصل کیا، چاہے وہ سن کر کے علم حاصل کیا یا کسی سے سیکھ کر کے علم حاصل کیا، اس علم پر آپ نے کتنا عمل کیا۔ ان 5 چیزوں کا سوال جب تک ہم اپنی زبان سے نہ دے دیں، رب ذوالجلال کے پاس سے ہمارے قدم اٹھ نہیں پائیں گے۔ ہمیں اپنی عمر کے تعلق سے جواب دہ ہونا ہے، اپنی جوانی کے تعلق سے جواب دہ ہونا ہے، اپنے مال کے تعلق سے کہ تم نے مال کہاں سے کمایا، اس مال کے تعلق سے آپ کو جواب دہ ہونا ہے۔ اسی طریقے سے اس مال کو کہاں خرچ کیا، اس مال کے تعلق سے آپ کو جواب دہ ہونا ہے۔ اسی طریقے سے تم نے جو بھی علم حاصل کیا اس علم پر کتنا عمل کیا، اس تعلق سے آپ کو جواب دہ ہونا ہے۔ تو ہمیں یہ جو وقت دیا ہے یہ وقت بڑا ہی انمول وقت ہے، اس وقت کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ الوقت کا سیف ان لم تقطعہ قطعک، کہ وقت یہ تلوار کے مانند ہوتا ہے، اگر آپ نے اس کو نہیں کاٹا تو یہ آپ کو کاٹ دے گا۔ لہٰذا ہمیں وقت کو سمجھتے ہوئے، وقت کی اہمیت کو جانتے ہوئے ہمیں وقت گزارنا ہے، اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ تو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افطاری میں جلدی کرنے، سحری میں تاخیر کرنے کا جو حکم دیا، یہ اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ ہمیں وقت کی اہمیت کو سمجھنا ہے، وقت کی نزاکتوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی کہہ کر شب قدر میں اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کا اہتمام کرنے کو جو بتایا، یہ دعا اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ہمیں جس طریقے سے ہم رب ذوالجلال سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے، یہ دعا اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ہمارے اندر بھی دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی دوسری کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ جب ہم پیارے اللہ رب العالمین سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے، وہیں یہ صفت ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے کہ ہم دوسرے کے غصے کو اپنے اندر پی جائیں، ہم دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں، ہم دوسرے کی غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال سے، اللہ تو مجھے معاف فرما دے، گڑ گڑاتے ہیں رب ذوالجلال سے، لیکن ہمارے اندر دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے، دوسروں کے غصے کو پینے کا جذبہ نہیں ہے، دوسرے کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کا جذبہ نہیں ہے، تو رب ذوالجلال کے سامنے گڑ گڑانا کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے، تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، یہ گڑ گڑانا ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ 5واں پیغام ہے رمضان المبارک کا۔ یہ سارے پیغامات اگر ہم
رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں بھی ہم اختیار کرتے ہیں، ان پیغامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو رمضان المبارک میں ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں ان عبادتوں کو ہمیں فائدہ ہوگا، اور یہ روزوں کو رب ذوالجلال قبول کرے گا، اور روزوں کا فائدہ بے شمار ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رمضان المبارک میں کی گئی عبادتیں قبول ہوں، ہمارے روزے قبول ہوں، ہماری دعائیں قبول ہوں، تو ہمیں دیگر مہینوں میں بھی بالکل رمضان المبارک کی طریقے سے زندگی گزارنا ہوگا۔ ہمیں بالکل رمضان المبارک میں ہم نے جس طریقے سے اپنی زندگی کو منظم بنایا تھا اسی طریقے سے اپنی زندگی کو منظم بنانا ہوگا۔ آخر میں دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال اے الہ العالمین، جس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک میں اپنی زندگی کو تیری عبادتوں میں گزارا تھا، دیگر مہینوں میں بھی اللہ تو ہمیں تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین، ہم نے جو بھی عبادتیں تیرے اس مبارک مہینوں میں کی تھیں، اللہ تو ان عبادتوں کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین، ہم تجھ سے دعا گو ہیں کہ آئندہ سال بھی اس مبارک مہینے کو تو ہمیں نصیب فرمانا۔ اے الہ العالمین، اور ہم سے پہلے جو ہمارے بھائی گزر چکے ہیں اللہ تو ان کی مغفرت فرما اور انہیں جنت الفردوس میں داخل عطا فرما۔ اے الہ العالمین، جو ہمارے بھائی لوگ بیمار ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی میں لاحق ہیں، اللہ تو ان پریشانیوں کو دور فرما دے، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔